ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستانی ذرائع ابلاغ میں جدید فیملی انٹرٹینمنٹ کے بانی ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پہچان ایک ٹی وی اینکر، ٹی وی میزبان، سیاستدان اور کالم نگار کے طور پر تھی۔ گزشتہ 14 برسوں سے انہوں نے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی روایت ڈالی، جسے آج تمام ٹی وی چینلز فالو کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کی تاریخ ساز نشریات میں سلام رمضان، رحمان رمضان، مہمان رمضان، پہچان رمضان، امان رمضان اور پاکستان رمضان شامل ہیں۔ 2018 ایکسپریس میڈیا گروپ سے نشر ہونے والی پاکستان رمضان نشریات نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی اور پاکستانی ابلاغی تاریخ میں ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایکسپریس میڈیا گروپ میں بحیثیت صدر منسلک رہے اور گروپ ایڈیٹر مذہبی امور کے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ فیملی انٹرٹینمنٹ پر مبنی تاریخ ساز پروگرام انعام گھر کا آغاز کیا، جس نے انٹرٹینمنٹ میڈیا انڈسٹری کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ کر تاریخ ساز کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح دینی مسائل اور ان کے حل پر مبنی دینی معلومات کا شورا آفاق پروگرام عالم آن لائن کی میزبانی بھی کرتے رہے۔ ان پر رمضان کریم میں دین کے نام پر بےہودگی پھیلانے کا الزام بھی ہے، جس کی وجہ معروف زمانہ ناگن ڈانس اس کی زندہ مثال ہے۔ زبان نکال کر غیر فطری حرکات کرتے بھی پائے گئے ہیں۔ عامر لیاقت حسین نے 2002 میں قومی انتخابات میں حصہ لیا اور متحدہ قومی موومنٹ کی وابستگی سے قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ انہوں نے 2007 میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ ایک گستاخ رسول سلمان رشدی کے خلاف ان کا ایک بیان بنا، جس کی بنا پر MQM کے بانی الطاف حسین نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ مارچ 2018 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور PTI کے ٹکٹ پر کراچی سے MQM کے فاروق ستار کو ہرا کر MNA منتخب ہوئے۔ عمران خان کے خلاف PDM کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کے موقع پر PTI سے منحرف ہو گئے تھے۔ اس پر عوام کی جانب سے انہیں لوٹا اور غدار کہا گیا۔ مختلف پاکستانی ٹی وی چینلز پر مذہبی قسم کے پروگرام کرنے کی وجہ سے جہاں عامر لیاقت حسین کے بہت سے چاہنے والے ہیں، وہاں ان کے ناقدین بھی موجود ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا پر اکثر ان کی جعلی ڈگریوں والے سکینڈل اور دیگر مذہبی اختلافات کی بنا پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹی وی پر رمضان المبارک کے پروگرام میں بےہودہ حرکتیں کرنے پر پیمرا کو عامر لیاقت حسین پر پابندی کی درخواستیں بھی موصول ہوئیں، لیکن پیمرا کی جانب سے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ جہاں تک ان کی ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو انہوں نے 3 شادیاں کی، لیکن ان کی کوئی بھی شادی سنجیدہ توجہ حاصل نہیں کر سکی۔ عامر لیاقت حسین نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی تھی، جس سے ان کے 2 بچے ہیں، تاہم یہ تعلق 2020 میں طلاق پر منتج ہوا۔ 2018 میں پاکستانی ماڈل اور اداکارہ سیدہ طوبہ سے دوسری شادی کی۔ سیدہ طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان بھی نظر آئیں۔ فروری 2022 میں سیدہ طوبہ انور نے خلا لے لیا۔ 5 فروری 2022 کو ضلع لودھرا کے موضع ڈاورا سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ دانیہ بی بی سے تیسری شادی کی اور یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور اپریل 2022 میں دانیہ بی بی نے بہاولپور کی عدالت میں عامر لیاقت سے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ انہوں نے 1994 میں متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد 1997 کے عام انتخابات میں MQM کے ٹکٹ پر ایک نشست جیتی تھی۔ عامر لیاقت حسین کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کے والد اپنے بیٹے کی طرف سے نالاں رہتے تھے۔ ان کے ایک بھائی عمران لیاقت منحرف شیعہ کے طور پر مشہور ہیں، یعنی شیعوں کے لیے ذاکر کے طور پر خدمات فراہم کرتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین 9 جون 2022 کو اپنے آبائی شہر کراچی پاکستان میں 51 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اسے قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا تو اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ عامر لیاقت کی موجودہ اہلیہ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت پر سنگین نوعیت کے الزامات بھی عائد کیے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے شوہر کئی روز تک انہیں کمرے میں بند رکھتے، ساری رات جگاتے اور کھانا تک نہیں دیتے تھے۔ انہیں بہت ذلیل و خوار کیا گیا کہ لگنے لگا تھا وہ کسی گناہ کی سزا کاٹ رہی ہیں، جس کی وجہ سے دانیہ شاہ نے بہاولپور کی مقامی عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔